مفتی صاحب یہ بتائیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو شیعوں نے قتل نہیں کیا تھا بلکہ صحابہ نے قتل کیا تھا، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ سنیوں نے قتل کیا تھا۔ آپ اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ یہ فضل ہمدرد رافضی جو ہے یہ رئیس المنافقین ہے اور امام الکاذبین ہے۔ بے شک بے شک۔ اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر لعنت کی ہے۔ اللہ اس مردود کو غارت کرے، آمین۔ یہ تو ہم انشاءاللہ اب تحریک چلائیں گے نا کہ اس کو پھٹے پر چڑھاؤ اس مردود کو۔ انشاءاللہ۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ قاتلین حسین کے اندر نا جی اکثر لوگ جو ہے نا وہ ملعون ابن ملعون تھے اور کچھ جو ہے نا ولد الزنا تھے۔ اللہ۔ اب اس سے پوچھنا ہے کہ صحیح سنتوں سے ظاہر کر، جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آیا نا، صرف مقابلے میں نہیں آیا بلکہ جو خوش بھی ہوا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، وہ سب کے سب دنیا میں بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بے شک بے شک۔ لیکن ان کی ماؤں کا کیا قصور ہے، یہ اس بدبخت مردود سے پوچھنا ہے کہ ظالم تیری ماں نے تجھے کچھ آداب نہیں سکھائے ماؤں کے بارے میں؟ مثال کے طور پر اگر باپ اچھا ہے، ماں اچھی ہے، اس کا بیٹا جو ہے نا وہ برے کام کرتا ہے، یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا، تو ماں کا تو قصور نہیں ہے، باپ کا تو قصور نہیں ہے۔ اب اس پر ثابت کرنا لازم ہے کہ دوربین تو نے لگا کے رکھی تھی، تو تنہا گواہ ہے، ظالم مردود عالم ارواح میں گواہی دے رہا ہے، یا صحیح سندوں سے ثابت کر۔ اگر تیری ماں کے بارے میں کوئی کہتا ہے جس طرح تو نے ان کی ماؤں پر الزام لگایا، تیری ماں پر کوئی الزام لگاتا ہے کہ وہ رافضی کسی کے پاس جا کر آتی تو اس سے ہم درد پیدا ہوا، تو کیا ہم مان جائیں؟ نہیں نا مانیں گے، بولے نا؟ پھر مشہور ہوا ہے، ہوتا رہے جب تک کہ کوئی شواہد چار آدمی گواہ نہ دے زنا کا، بے شک، یا کسی کا نکاح ہی نہیں ہوا تو کسی عورت نے جو نا بچہ جان لیا ہے، یہ تیرے اوپر ہے، تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ سمجھا رہی ہے؟ بغیرت کے بچے تیری ماں نے تیری ذرا برابر بھی اچھی پرورش نہیں کی ہے۔ اور یہ سخت الفاظ کیوں ہیں اس بارے میں، اس کے بارے میں؟ اس لیے کہ ابن سبا کی روحانی اولاد ہے، بے شک۔ عبداللہ بن ابی جیسے کرتب ہیں اس کے اندر، اس منافق کے اندر، اس کی شکل کو دیکھیں۔ اللہ۔ اب دیکھیں ایک حقیقت ہے، اس کا انکار کر رہا ہے، نہیں جی شیعوں نے نہیں قتل کیا، تیرے ابے نے قتل کیا، شیعوں نے نہیں قتل کیا، تو عام میدان میں ذرا رکھ مناظرہ اور کر مبالہ کہ کس نے قتل کیا۔ اچھا یہ بتا کہ وہ تیرے کیا لگتے ہیں جن کو تو چھپا رہا ہے؟ ہمارے لیے تو سب برابر، جس کتے نے حکم دیا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کا، بے شک، جو اس فتنے میں شامل ہیں، بے شک، جن کتوں نے بلایا، جن کتوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جن کتوروں نے، ان کی ماں کو کچھ نہیں کہوں گا، جن کتوروں نے امام علی مقام امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھی، جب سلام پھیرا تو ایک بھی نہ تھا، جن 18,000 نے یا 80,000 نے یا 24,000 نے بیعت کی اور بیعت کر کے توڑ دی، سوائے چند افراد کے جو سچے مسلمان تھے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ امام علی مقام کو خط لکھ دیا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، وہی بدبخت کتورے جو ہیں اور بڑے بڑے سور جہنم کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ابن سعد نے کہا اے امام کدھر آ گئے ہو؟ اے میں دیسی گلاں کر رہا، اے میں ثابت نہیں کر رہا، یعنی انہوں دا خلاصہ یہ ہے، تسی کدھر آئے ہو؟ جی میرے شیعہ نے مینوں خط لکھے نا۔ تو انہوں نے آکھیا کیڑے توڑے شیعہ نے جنہوں نے تینوں خط لکھیا ہے؟ پیچھے ہٹ جاؤ بھائی، او تے ساڈے لشکر پہ شامل نے، موجود نے۔ امام پاک نے پوچھا کیا بھائی تسی خط نہیں سی لکھے؟ تو انہوں نے کیا قسم لگے 14 معصوماں دی تے 12 تے 5 دی، اسی تے انہوں تے کدے تکے نہیں، نہ تے انہوں کدے بلایا تے نہ اسی کتے انہوں کو خط لکھنا، بالکل ہی مکر گئے۔ اے ثابت کرنا ہن ساڈے ہوتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط وصول ہوئے، ان کی کتابوں میں موجود ہے 12,000۔ کتنے؟ 12,000۔ اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے بھیجا، جلاء العیون ملا باقر مجلسی، جلد دوم صفحہ نمبر 250 اور ذبح عظیم 147 اور مقتل ابی مخنف اس کا صفحہ نمبر 19 ہے، اور ارشاد مفید شیخ مفید 204 صفحہ ہے۔ 18,000 کوفیوں نے بیعت
کی تو امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا. یہ جلاء العیون ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 521 ہے. ذبح عظیم ہے، صفحہ نمبر 149 ہے. 80,000 لوگ بیعت ہو گئے، اللہ لیکن جب ابن زیاد آیا تو سب بھاگ گئے، اللہ جبکہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو خط لکھ چکے تھے. اللہ. اب ہم مرحلوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا مرحلہ ہے سب سے بڑا شیعہ، معتبر شیعہ جو تھا، سلیمان بن سرد نے اپنے گھر میں اجتماع کیا تو لوگ شیعہ نے علی جو ہے نا وہاں پر داخل ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ معاویہ واصل جہنم ہو گیا ہے، نعوذ باللہ. نعوذ باللہ. تم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حسین کی اور ان کے والد علی کے شیعہ ہو، اگر مدد کر سکتی ہو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دو، ان کو خط لکھو. تو سب نے بھرپور مدد کرنے کا وعدہ کیا اور کہا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو بلا لو. یہ ساری باتیں میں شارٹ کٹ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بڑا واز جو ہے نا لمبا انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں آئے گا. اب بدبختو، تم جو کسی پر الزام لگاتے ہو تمہاری شکلیں دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، تم نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو گمراہ کرنے کا. یہ حوالے موجود ہیں، جلاء العیون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 518. پھر شیخ مفید ان الفاظ میں کہ سلیمان نے کہا اسی شیعہ نے، انتم شیعتہ و شیعت ابی ہے، تم حسین کے بھی شیعہ ہو اور اس کے بابا علی کے بھی شیعہ ہو. پھر ارشاد شیخ مفید میں ہے صفحہ نمبر 202، مطبوعہ کم مقتل ابی مخنف میں ہے صفحہ نمبر 17 ہے، طبع نجف، وَنَحْنُ شِيعَتُهُ، ہم حسین کے شیعہ ہیں. بدبختو سنو، ہمیں کسی کے مسلک پر اٹیک کرنا نہیں مقصود، یہ ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بولے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اوپر الزام لگائے یا کسی سنی کے اوپر الزام لگائے تو ہم حاضر ہیں، ہمیں میدان میں بلاؤ. اور اس بدبخت کو تو انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا کہ ہم گریبان سے کھینچ کے کہیں گے یا حکومت سے کہیں گے آؤ اس کا گریبان پکڑو اور میدان میں لاؤ. یہ عبداللہ بن ابی جو حاضر وقت عبداللہ بن ابی ہے اور اس کا کردار ادا کر رہا ہے. یہ پہلا مرحلہ ہو گیا. دوسرا مرحلہ، جب کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دعوت دی اور خطوط لکھے تو ان کے بعد چیدہ الفاظ یہ تھے، از جانب سائر شیعانو مومنانو مسلمان اہل کوفہ. حوالہ نوٹ کرو، جلاء العیون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 519، طبع تہران جدید. یعنی یہ خط کوفہ کے تمام شیعوں کی طرف سے ہے. لیس لنا امام غیرکم، اے حسین آپ کے علاوہ ہم کسی کو بھی اپنا امام تسلیم نہیں کر سکتے. یہ مکتب ابھی مخنف ہے، صفحہ نمبر 18 ہے. وَإِن لَمْ تَقْبَلْ إِلَيْنَا فَأَنْتَ آسِمٌ، ذبح عظیم صفحہ نمبر 146. اگر آپ ہماری دعوت پر نہ آئے تو گناہ گار آپ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن ہم کٹہرے میں آپ کو لائیں گے کہ یا اللہ اس نے ہماری مدد نہیں کی تھی، ہم ہدایت کے لیے اس کو پکار رہے تھے. یہ کون ہے پکارنے والے؟ بولو. یہ بلانے والے کون ہیں؟ یہ دعوت دینے والے کون ہیں؟ یہ کتابیں کن کی ہیں؟ شیعان علی کی. تیسرے مرحلے میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کوفیوں کے 12,000 خطوط کا جواب بقول شیعہ کتب ان الفاظ میں لکھا، بسوغے گروہ مومنہ و مسلمانانو شیعان، جلاء العیون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 250. یعنی یہ خط حسین بن علی کا شیعوں مومنوں مسلمانوں کی طرف ہے. یعنی آپ نے جواب دیا، ایک ایک کر کے خطوط کا جواب دیا. یہ کہہ رہی ہیں کون کتابیں؟ شیعوں کی کتابیں کہہ رہی ہیں. جلاء العیون اردو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 190. یہ کتنے مرحلے ہو گئے؟ 3. اب چوتھا مرحلہ، جب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں آ گئے امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھیجنے پر، تو شیعہ کتب کے مطابق آپ کی بیعت کرنے والے شیعہ ہی تھے. اللہ. جب یزید کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ لوگ آ کر مسلم کے ہاتھ پر بہت زیادہ بیعت کر رہے ہیں، یہ دیکھیں جلاء العیون صفحہ نمبر 193،
تو ایک مخبری نے یزید کو ان الفاظ میں خط لکھا کہ شیعان برائے حسین بن علی بیت می نمائند، کہ حسین بن علی کے لیے شیعہ لوگ جو ہیں وہ مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ یہ کون بیعت کر رہے تھے؟ شیعہ نے یزید یا شیعہ نے علی؟ بولے یہ شیعہ نے علی بیعت کر رہے تھے نا۔ یزیدیوں نے خط لکھا ہے یزید کو کہ اس کو روکا جائے۔ یہ جلال العیون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 521 ہے، اور یہ ملا باقر مجلسی جو بہت ہی بڑا شیعہ اور مجتہد ہے ان کا، اور ترجمے والی کتاب جلال العیون اردو والی جلد 2 صفحہ نمبر 193۔ وقد بایعہ شیعۃ الحسین، یہ مقتل ابی مخنف ہے، یہ کن کی کتاب ہے؟ شیعہ کی۔ اور صفحہ نمبر 20 طبع قدیم، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے شیعوں نے مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ اب 5واں مرحلہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پا کر امام مسلم نے کیا کہا؟ 12,000، کبھی کہا کہ 20,000، اور کہیں آتا کہ 80,000 لوگوں نے بیعت کر لیا، آپ جلدی سے تشریف لے آئیں۔ یہ آپ کے بابا کے جو شیعہ ہیں یا آپ کے شیعہ ہیں، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے خط پا کر کوفہ جانے کی تیاری کر لی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آ کر کوفہ جانے سے منع کیا۔ کس کو؟ حضرت امام حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا، قد کتب الی شیعتی، تحقیق میرے شیعوں نے مجھے خط لکھے ہیں اور مجھے بلایا ہے، لہٰذا میں جا کر رہوں گا۔ اللہ، یہ مقتل ابی مخنف صفحہ نمبر 40 ہے، مجھے میرے شیعوں نے خود خط لکھ دیے اور اس لیے میں ضرور جاؤں گا۔ اس کا جواب امام حسین رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی نے دیا ہے، نام ان کا کیا ہے؟ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی، بڑے بہادر شجاع اور بہت ہی بڑے عالم، بہت ہی بڑے عالم، شہزادہ علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے محمد بن حنفیہ نے اپنے بھائی کو دیا، اور کن الفاظ میں؟ فرمایا آپ کے بابا کو انہوں نے شہید کیا، آپ کے بھائی کو دھوکہ دیا، یہ وہ قوم ہے، قوم قتلوا اباکا وغدروا باخیک، اور تیرے بھائی امام حسن کے ساتھ بھی انہوں نے غدر کیا تھا، دھوکہ دیا تھا، آپ وہاں ہرگز نہ جائیں۔ اب چھٹا مرحلہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کو چل پڑے، راستہ میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ نے فرمایا قد خذلتنا شیعتنا، ہمارے شیعوں نے ہمیں رسوا کر دیا۔ اب یہ دیکھیں کتابیں کون سی ہیں؟ مقتل ابی مخنف ہے، صفحہ نمبر 43 ہے، اور ارشاد شیخ مفید شیعی کا صفحہ نمبر 243 ہے۔ یعنی کوفہ والوں نے ہمیں دھوکہ دیا اور میرے پہنچنے سے پہلے پہلے میرے بھائی کو قتل کر دیا، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور ہمیں بے وطن کر دیا۔ اللہ، 7ویں مرحلہ پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں کوفی فوج کے سامنے وہ خط انڈیل دیے جو انہوں نے آپ کو لکھے تھے، مگر کوفی صاحب منکر ہو گئے کہ ہمیں ان خطوط کا کوئی علم نہیں۔ دیکھیے مقتل ابی مخنف صفحہ نمبر 44 اور جلال العیون صفحہ نمبر 5، بعد ازاں عمر بن سعد نے ایک ایک سردار سے کہا کہ تم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے جاؤ، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ مارے شرم سے جانے سے انکار کر دیا، ایک ایک شخص نے، کیونکہ تمام نے خطوط لکھے ہوئے تھے۔ اللہ، یہ کتابیں ان کی، حوالے ان کے، ٹھیک ہے، بلایا انہوں نے، اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ نہیں انہوں نے قتل نہیں کیا تھا۔ یہ جلال العیون جلد نمبر 2 میں ہے، صفحہ نمبر 546 ہے، کہ ایک ایک نے، سردار نے، ایک ایک شیعہ نے جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے مد مقابل تھے، انہوں نے خط بھیج کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا ہوا تھا۔ اللہ، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہمارے شیعوں نے ہمیں خار کر دیا ہے، اللہ، اور تو بدبخت گواہی دے رہا ہے، ذلیل کمینے، رکھ مناظرہ کہاں رکھنا چاہتا ہے، شرائط طے کر اور مناظرہ کر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کے شہزادے ہیں، جو اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں،
جو ہمارے سردار ہیں ان کو شہید کن ظالموں نے کیا؟ اللہ تو پردہ ڈالتا ہے بدبخت انسان، سودا کیا، جہنم کا مال پیٹ میں ڈالا اور حق کو باطل کہنا شروع کر دیا اور باطل کو حق کرنا شروع کر دیا۔ اللہ 8ویں مرحلہ پر میدان کربلا کا خونی طوفان گزر جانے کے بعد اسیران اہل بیت پا بجولاں زنوں مرد اونٹوں کی ننگی پشتوں پر باندھ کر بازار کوفہ سے گزارے گئے۔ اللہ تو اہل کوفہ یہ دیکھ کر نوحہ کرنے لگے، اور نوحہ ماتم کی ایک نوع ہے، یہ تمہاری کتابوں سے ثابت ہے، ہم ثابت کر دیں گے، اس کا نام ماتم ہی ہے۔ چنانچہ جلاء العیون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 593 پر ہے، چون داخل کوفہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیدن صدائے با نوحہ او شیعونو گریا بلند کردن، حضرت با آواز ضعیف گفت کہ شما بر ما نوحہ او گریا می کنید، پس کے مارا کشتا است۔ اللہ او ظالموں، تم ہم پر گریا کر رہے ہو، رو رہے ہو، نوحہ کر رہے ہو، پیٹ رہے ہو، ہمیں بس یہ بتاؤ کہ تمہارے سوا ہمیں قتل کس نے کیا؟ اللہ وہ کون تھا جس نے ہمیں قتل کیا؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، فرمایا خود مارا کشتاید و بر ما می گرید بلا واللہ باید کے بسیار می گریید۔ اللہ تم نے خود ہمیں قتل کیا، خود ہم پر رو رہے ہو اور بد دعا فرمائی۔ ارشاد فرمایا بس چاہیے کہ تم اور زیادہ روتے ہی رہو، اور زیادہ روتے ہی رہو۔ یہ جلاء العیون ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 593 ہے، احتجاج تبرسی، اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 26 ہے، اور مناقب ابن شہر آشوب ہے، صفحہ نمبر 115 ہے۔ یہ تمام کتابیں شیعوں کی، بے شک اور پھر اس کے علاوہ بھی حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا تو آپ نے بد دعا فرمائی۔ حضرت سیدہ ام کلثوم بنت علی المرتضیٰ، انہوں نے بھی دیکھا تو ان ظالموں پر بد دعا فرمائی۔ تو یہ بد دعا کا اثر ہے۔ قتل حسین جیسے جرم کی سزا تو ہے۔ اب یہ رافضی جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، یہ بھی پیٹتا ہے، فضل ہمدرد پیٹتا ہے۔ کیوں؟ ظاہر کرنے کے لیے کہ قتل حسین جیسے جرم کی سزا تو ہے، تا حشر قاتلوں میں یہ ماتم ببا تو ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا، زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت۔ اللہ استغفر اللہ۔ یہ انہوں نے کیا ہے، یہ کھاتے کھولے ہیں، اور آج تک اہل بیت اطہار کو انہوں نے معاف نہیں کیا ہے۔ اللہ استغفر اللہ۔ سمجھا رہے؟ صرف اور صرف ان کو سیدھا کریں گے آخر الزمان حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی شخصیت کے آنے سے پہلے ہی ان کے ساتھ کیا کیا فراڈ کیا انہوں نے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ویڈیو کے اندر ہم ظاہر کریں گے کہ انہوں نے کس طرح مسخ کرنے کی کوشش کی آپ کی سیرت طیبہ کو، ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے۔ اللہ سب سے زیادہ روگے زمین پر اہل بیت اطہار کے جو گستاخ ہیں، دشمن ہیں، مارنے والے ہیں، ان کے کرداروں کو مسخ کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں، وہ ظالم صرف اور صرف شیعہ ہیں۔ بے شک ہم ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ جو حوالے ہیں، یہ حوالے جو ہیں غلط ثابت کر دو، ہم اپنی گردن حاضر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اور جب یہ سارے کے سارے سچے ہوں گے تو کوئی بکواس کرے اٹھ کر، ہم کسی کے مذہب پر اٹیک نہیں کر رہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں معاف کرو، ہمیں معاف کرو۔ اگر تم صحابہ کرام پر بھونکو گے اور لسٹ پیش کرو گے کہ یہ ملعون ابن ملعونوں کی یہ لسٹ ہے، تو پھر ہم معاف نہیں کریں گے۔